اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دو اہم فیصلے سنائے ہیں اور واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ انتخابات میں حصہ لے سکے گی یا نہیں۔ آج کے دو اہم فیصلوں نے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ انتخابات کو لے کر اس کو سنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران خان صاحب نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ میاں والی اور لاہور سے وہ انتخابات کنٹیسٹ کریں گے۔ جو بھی امیدوار ان کے اگینسٹ آتا ہے اس کے خلاف انتخابات جو ہیں وہ جیل میں ہی بیٹھ کر لڑے جائیں گے۔ اس پر فوراً ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ محفوظ فیصلہ تھا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے حوالے سے وہ سنایا تھا، اس کو تو معطل قرار دے دیا گیا تھا، کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کیا گیا ہے اس میں کافی زیادہ غلطیاں نظر آتی ہیں۔ اپوننٹ کو سنے بغیر کیس کا فیصلہ جج ہمایوں دلاور صاحب کی جانب سے دے دیا گیا، جس پر ان پر کافی زیادہ تنقید کی گئی تھی اور وہ کچھ دنوں کے لیے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک بھی چلے گئے تھے۔ اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور عمران خان صاحب کی جو سزا تھی کہ عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل کیا جاتا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، جو گھڑی کا معاملہ ہے، اور 3 سال کی سزا جو ہے عمران خان صاحب کو سنائی گئی تھی۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جج ہمایوں دلاور کو ڈی نوٹیفائی کیا عہدے سے اور ان کا تبادلہ کر دیا، جس کے بعد جج ہمایوں دلاور صاحب کی حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ مگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کے تحت آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابات کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم سیٹیں صرف اور صرف ان حضرات کو دیں گے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو جیلوں میں رہے ان کو لازماً 100% سیٹیں دی جائیں گی۔ اب اس پر فی الفور شیخ رشید صاحب کا اہم بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ آج پریس میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب میرے اگینسٹ کوئی امیدوار پاکستان تحریک انصاف کا نہیں کھڑا کریں گے، کیونکہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی خاطر ہی 40 دن کا چولہا کاٹا تھا اور وہاں پر رہ کر پریشانیاں، قید و بند کی صورتحال اور سارے مسائل جو ہیں شیخ رشید صاحب نے اتنے دن فیس کیے۔ اب 40 دن چلے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب پر جبرن جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ آپ بیان دیں کہ شیخ رشید صاحب کہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس میں مرکزی کردار عمران خان صاحب کا تھا۔ اب یہ تو صاف ظاہر ہے کہ شیخ رشید صاحب نے صحافی منیب الرحمان کے پروگرام میں اس کا اقرار تو کیا تھا کہ 9 مئی کی شدید مذمت کرتا ہوں، لیکن بانی چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف وہ واحد ایسے شخص ہیں جنہوں نے کوئی بیان نہ دیا تھا۔ بقایا جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں ان پر تشدد کیا گیا، ان سے جبرن جو ہے وہ بیان دلوائے گئے پریس کانفرنسز میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعے کے مرکزی کردار تھے۔ تو ناظرین، آج جو یہ لیول پلینگ کا مسئلہ ہے ناظرین، وہ پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے بیج بویا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس دن عوامی کیمپین کا آغاز کیا پی ڈی ایم کے دور میں، جب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اس کے بعد عوام میں آئے، عوامی جلسے کیے، مگر آہستہ آہستہ عمران خان صاحب پر کیسز بنائے گئے اور جیلوں میں بند کرنے کی کوششیں کی گئیں پولیس کی جانب سے، پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے، کیونکہ زور جو ہے پی ڈی ایم جماعتوں پہ اس وقت خلائی مخلوق کا تھا۔ اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما پر تشدد کیا گیا، ان کو قید و بند کے معاملات جو ہیں وہ سہنے پڑے، مگر کافی سینئر ترین رہنما اس طرح کے تھے جو کہ ان سارے مسائل کو برداشت نہ کر پائے، جو کہ قریب ترین ساتھی تھے عمران خان صاحب کے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مرکزی کردار تھے اس سارے 9 مئی کے واقعے میں، اور ہم 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ مگر وہ جو حقیقت تھی ناظرین وہ آج واضح ہو چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال عثمان ڈار صاحب کا حالیہ ٹویٹ ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری عوام جانتی ہے کہ کس طرح ٹی وی پروگرام میں
हम तमाम सियासी रहनुमा से बयान निकलवाए गए मुंह से, और जबरन हम पर तशद्दुद करके ये बयान दिलवाया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ हर्जा सुराई करें और ये कहें कि उनका मरकजी किरदार था। आज लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मुयस्सर नहीं है, और निगरान हुकूमत का कहना है कि तमाम पार्टीज को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। इसकी एक बड़ी मिसाल आज गुल, एक सियासी रहनुमा है हैदर अली गुल, सियालकोट से कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे, उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। आप यहां से मुलाजा फरमाइए कि किस तरह आप ये कह सकते हैं कि एक जो सियासी पार्टी है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। मैं ये कहता हूं कि उनको -1 करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश है कि किसी तरीके से अब इनको इंतखाबात में जाने से रोका जा सके। इलेक्शन कमीशन जो है वो कल फैसला सुनाएगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने आज ये तंबीह कर दी है कि 22 दिसंबर से पहले पहले इलेक्शन कमीशन फैसला जारी करे, ताकि कानून के मुताबिक जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट किया जाएगा या नहीं। जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल है, जैसे इदारों की सूरत हाल है, तो ये याद रहे कि मुझे हरगिज नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट करेगी, बल्कि उन इलेक्शंस को कलअदम करार देगी और कहेगी कि ये गैर आईनी तरीके से इलेक्शंस करवाए गए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या हमें सूरत हाल सियासी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो ये कह रहे हैं कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, नून लीग का ये बयानिया है आज के रोज, और बड़ी बखूबी उनको अदालतों की जानिब से नवाजा जा रहा है। अदालतें उनके केसेस को माफ करती जा रही हैं। आज उनकी पार्टी की जो कन्वेंशन थी उसकी अंदर की माहौल और सियासी सूरत हाल जो है वो सामने आ गई है, और वहाँ पे PMLN की खवातीन का ये कहना है कि हमने ढेर सारी कुर्बानियां दी हैं, हम कोई आपके रिश्तेदार नहीं हैं, हम आपके कुछ भी नहीं लगते, मगर PMLN के लिए हमने ढेर सारी कुर्बानियां दी हैं, जिसके बायस वो ये बयान करते हुए रो भी पड़ी। तो आप यहाँ से मुलाजा फरमाइए कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन के ऊपर कि उन्होंने PTI की भागदौड़ जो है वो वकील साहब के हवाले कर दी है, बैरिस्टर गौहर साहब। तो नाज़रीन, ये तमाम हकायक थे, इन हकायक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।